بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے نسبتوں کا تعارف اور اول کا تعارف و اصول۔ نسبتوں کا تعارف، اس سے پہلے ہم عدد کی تعریف کرتے ہیں۔ عدد اسے کہتے ہیں کہ جس میں تعدد ہو، جیسے 2 اور 4، یا عدد اس ہندسے کو کہتی ہے جس کی حاشیتین کو جمع کیا جائے۔ حاشیتین سے مراد طرفین ہے، تو یہ اس کا آدھا نکلے گا۔ مثلا 4 ہے تو اس سے پہلے 3 ہے اور اس کے بعد 5 ہے، تو اس کا مجموعہ 8 ہے۔ تو 8 کا نصف 4 ہے، تو یہ 4 عدد ہے۔ عدد کی تعریف سے ایک نکل جاتا ہے کیونکہ اس کے ماقبل کوئی عدد ہے ہی نہیں۔ اب 2 عددوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے۔ تو 2 عددوں کے درمیان 4 نسبت میں سے ایک نسبت ضرور ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو نسبت ہے وہ نسبت تساوی کا ہے یا تماثل۔ دوسری نمبر پر نسبت تداخل ہے، تیسری نمبر پر نسبت توافق ہے، تیسری نمبر پر نسبت تباین کا ہے۔ تو سب سے پہلی تماثل یا نسبت تساوی۔ تماثل کہ 2 عدد ایک جیسے ہو، 2 عدد ایک جیسے ہو، اس کو تماثل کہتے ہیں۔ یا تماثل ایک عدد دوسرے عدد کے برابر و سرابر ہو، جیسے 3 اور 3، ایسے 2 عددوں کو متماثلین کہا جاتا ہے۔ 2 عددوں کو متماثلین کہا جاتا ہے اور ان دونوں کو تماثل، ان دونوں کے درمیان میں جو نسبت ہے وہ تماثل کی ہے۔ اچھا، اب ہر ایک نسبت کے لیے الگ الگ ایک قاعدہ ہے۔ تو نسبت تماثل کے لیے الگ قاعدہ ہے، تداخل کے لیے الگ، توافق کے لیے الگ، تباین کے لیے الگ۔ تماثل کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 عددوں میں سے کسی ایک عدد کو لے کر مسئلہ بنائیں گے۔ 2 عددوں میں سے کسی ایک عدد کو لے کر مسئلہ بنائیں گے، یہ تماثل کا قاعدہ ہے۔ اور یہ تماثل بالکل آسان ہے اس کا تعریف، کہ 2 عدد ایک جیسے ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے تداخل۔ تداخل کا مطلب یہ ہے کہ 2 عدد ہے، ایک عدد بڑا ہے، دوسرا عدد چھوٹا ہے، لیکن چھوٹا عدد آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ لایا، آپ بڑے عدد تک پہنچ گئی، اس کو تداخل کہتے ہیں۔ اس لیے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کے اندر آتے ہیں۔ مثلا 2 اور 4، 2 کو اگر آپ 2 بار لائیں گے تو 4 تک پہنچ جائیں گے نا۔ یا 4 اور 16، تو اس میں بھی تداخل ہے۔ کیوں؟ 4 کو اگر آپ 4 بار لائیں گے تو 16 تک پہنچ جائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں تداخل، جو چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کرے، جیسے 2 4، ایسے 2 عددوں کو متداخلین کہتے ہیں۔ تداخل میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر دونوں سہام کی درمیان میں تداخل کی نسبت ہو، دونوں سہام میں تداخل کی نسبت ہو تو بڑے عدد کو لے کر مسئلہ بنائیں گے، بڑے عدد کو لے کر مسئلہ بنائیں گے، یعنی بڑے عدد سے ہم مسئلہ بنائیں گے، یہ تداخل اس کا قاعدہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے توافق۔ توافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 عدد ہے، ایک چھوٹا عدد ہے، دوسرا بڑا عدد ہے، دونوں عدد ایک دوسرے تک نہیں پہنچتے، یعنی چھوٹا عدد آپ جتنے بار لائیں گے آپ بڑے عدد تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا 4 اور 6 ہے، 4 کو ایک بار لائیں گے 6 تک نہیں پہنچ سکتے، یا 2 بار لائیں گے 6 سے اوپر تک چلے جائیں گے، تو 6 تک نہیں پہنچ سکتے آپ۔ دوسری بات توافق میں یہ ہے کہ ان 2 اعداد کے علاوہ کوئی تیسرا عدد ایسا ہو جو ان دونوں تک پہنچ سکتا ہے، چھوٹے عدد کو بھی بڑے عدد کو بھی، تو ان 2 عددوں کے درمیان میں توافق کی نسبت ہے۔ مثلا 4 اور 6، تو 4 6 تک نہیں پہنچ سکتا، تیسرا عدد ہے وہ 2، اگر آپ 2 مرتبہ لائیں گے
تو 4 تک پہنچ جائیں گے. 2 کو اگر آپ 3 مرتبہ لائیں گے تو 6 تک پہنچ جائیں گے. تو ان کے درمیان میں توافق کی نسبت ہے. توافق کہ چھوٹا عدد بڑے کو ختم نہ کر سکے بلکہ کوئی تیسرا عدد آ کر دونوں کو ختم کرے. جیسے 6 اور 4 کہ دونوں کو ختم کرتا ہے. اس تیسرے عدد کو وفق کہتے ہیں، اور جن 2 عددوں کے درمیان میں توافق کی نسبت ہے متوافقین کہلاتے ہیں. اچھا، توافق میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر توافق کی نسبت ہو تو ایک عدد کا وفق لے کر دوسرے عدد کی کل میں ضرب دیں گے اور حاصل ضرب سے مسئلہ بنائیں گے. جیسے مسئلہ میں ربع 4 سدس اور سدس آیا ہے یعنی 6، تو 4 اور 6 تو ان کی درمیان میں توافق کی نسبت ہے. اب 4 کا افق 2 ہے اور 6 کا افق 3 ہے، تو 4 کو 6 کے افق میں ضرب دیں گے. 4 ضرب 3 مساوی 12، تو مسئلہ 12 سے بنے گا. یا 6 کو ضرب دیں گے 4 کے افق 2 میں، 6 ضرب 2 مساوی 12، تو مسئلہ 12 سے بنے گا. جیسے میں نے لکھا ہے کہ 4 ہے اور 4 کے نیچے لکھا ہے 2، تو 4 کا افق 2 ہے اور 6 کے نیچے لکھا ہے 3 اور 6 کا افق 3 ہے. اب ہم 3 کو اٹھائیں گے اور 3 جو کہ 6 کا افق ہے 4 میں ضرب دیں گے، یا اس 4 کا افق جو 2 ہے اس کو ہم اٹھائیں گے اور 6 میں ضرب دیں گے، تو 4 ضرب 3 مساوی ہے 12، یا 6 ضرب 2 مساوی ہے 12، تو ہم مسئلہ 12 سے بنائیں گے. وفق نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو وفق نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ متوافقین کی تیسرے عدد کو دیکھیں گے. متوافقین کی تیسرے عدد کو دیکھیں گے. اگر تیسرا عدد 2 ہے تو توافق بالنسب ہوگا. توافق بالنسب ہوگا. اگر تیسرا عدد 3 ہے تو پھر اس کو ہم کہیں گے توافق بالثلث، یا اگر 4 ہے توافق بالربع، اگر 5 ہے توافق بالخمس. تباین اس کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل آسان ہے کہ دو ایسے عدد ہے کہ ایک دوسرے تک پہنچ نہیں سکتے. 2 ایسے عدد ہے کہ ایک دوسرے تک نہیں پہنچ سکتے. مثلا 3 اور 5. چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم نہ کرے اور کوئی تیسرا عدد آ کر دونوں کو ختم نہ کر سکے. 3 5 یا 7 ایسی 2 عددوں کو متباینین کہتے ہیں. تباین میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر تباین کی نسبت ہو تو ایک کا کل لے کر دوسری کل میں ضرب دیں گے اور حاصل ضرب سے مسئلہ بنائیں گے. جیسے مسئلہ میں ثلث اور ربع آ جائے 3 ضرب 4 مساوی ہے 12، تو مسئلہ بنے گا 12 سے. تو قاعدہ تباین میں یہ ہے کہ ہم کل کو لے کر دوسرے کل میں ضرب دیں گے اور حاصل ضرب سے مسئلہ بنے گا. اچھا، نوٹ: اگر 3 یا زیادہ فرض ہو تو پہلے 2 مخرجوں کے درمیان میں نسبت دے کر جو حاصل ہو اس کی تیسری مخرج کی نسبت دیکھیں گے. ایک مسئلہ ہے، اس میں 3 یا 3 سے زیادہ 4 5 فرض ہے. فرض مطلب ایسے لوگ ہیں یعنی ذوی الفروض لوگ ہیں، تو پہلے 2 مخرجوں کے درمیان میں نسبت دیکھیں گے. جیسے پوتی اور دادا کے درمیان میں نسبت دیکھیں گے، اور پھر دادا اور پڑنانے کے درمیان میں نسبت دیکھیں گے، اور اس کے آخر میں پھر پڑنانے اور بیوہ کے درمیان میں نسبت دیکھیں گے. جو حاصل ہو اس کی تیسری مخرج کے ساتھ نسبت دیکھیں. جیسا مسئلہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی ورثہ میں 3 پوتیاں ہیں، ایک دادا ہے، ایک پڑنانی ہے اور ایک بیوی ہے. تو 3 پوتیوں کو ملے گا ثلثان، دادا کو ملے گا سدس،
پردانی کو ملے گا سدس اور بیوہ اس کو ملے گا سمن کیونکہ اولاد موجود ہے. تو سمن نوے اول سے سمن کل نوے ثانی یا بعض نوے ثانی سے جب آ جائے تو مسئلہ بنے گا 24 سے. تو ہم نے مسئلہ بنایا 24 میں سلسان 16 3 پوتیوں کو دے دیا اور 24 میں سدس 4 دادا کو دیا اور 24 میں 1 سدس 4 پڑنانی کو دیا اور بیوہ کو سمن 3 بیوہ کو دے دیا. یہ ہو گئی 16 اور 4 17 18 19 20 اور 4 24 اور 3 25 26 27. تو یہاں سہام زیادہ ہے اور مخرج وہ چھوٹا ہے. تو اوپر لکھیں گے بعد الاول 27. اچھا اب اس کے درمیان میں ہم نسبت دیکھیں گے. تو 3 پوتیوں کو ملے گا سلسان اور دادا کو ملے گا سدس. تو سلسان اور سدس یعنی ان کے درمیان میں جو نسبت ہے وہ تداخل کی ہے. آگے جو نسبت ہے سدس اور سدس تو ان کے درمیان میں تماثل کی نسبت ہے. پھر سدس اور سمن کے درمیان میں جو نسبت ہے وہ توافق ہے. سدس کا افق ہے 3 تو سدس کا افق ہے 3. ہم اس 3 کو اب اٹھائیں گے اور 8 میں ضرب دیں گے. 1 8 8 2 8 16 3 8 24. تو مسئلہ بنے گا 24 سے. اچھا اول کا تعارف. اول کے لغوی معنی ہے زیادتی اور غلبہ، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جب سہام مخرج سے بڑھ جائے تو اصل مسئلہ میں اضافہ کر دیا جائے تاکہ مخرج اور سہام برابر ہو جائے. اس کو یہ اصطلاحی تعریف ہے اول کا. مخارج کل 7 ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، جن سے سہام کی ورثہ نکالے جاتے ہیں. ان میں سے 4 مخارج ایسے ہیں کہ جس کا اول نہیں آتا. وہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے اور 8. ان 4 مخارج کا اول نہیں آتا. اس کے علاوہ جس کا اول آتا ہے تو وہ 3 اعداد ہے. 3 اعداد ان میں سے 3 کا اول آتا ہے. وہ ایک 6 ہے، دوسرا 12 ہے اور تیسرا عدد اور مخرج وہ 24 ہے. تو 6 کا اول 7 8 9 اور 10 تک وطرن اور شفعن دونوں آ سکتا ہے. یعنی 7 8 9 10 یہ دونوں وطرن اور شفعن آ سکتا ہے. 12 کا اول صرف 13 15 17 تک آ سکتا ہے. یعنی صرف طاق آ سکتا ہے، صرف طاق اور شفعن نہیں آ سکتا. 24 کا اول صرف 27 تک آ سکتا ہے. جیسے اس مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو بیوی کا انتقال ہوا ہے، تو شوہر ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں. تو شوہر کو ربع ملے گا اور 2 حقیقی بہنوں کو سلسان ملے گا. تو ہم مسئلہ بنائیں گے 6 سے، نصف 6 سے. تو مسئلہ 6 سے ہم نے بنایا. 6 میں نصف 3 شوہر کو دے دیا، سلسان وہ 4 ہے اس کو دے دیا. تو 3 اور 4 7. تو ہم اوپر لکھیں گے بعد الاول 7. تو یہاں 6 سے اول 7 تک آ گیا. تو یہ اول کا مختصراً اصول ہے، قواعد نہیں ہے اس کے اندر. 6 12 اور 24 کا اول آ سکتا ہے، باقی 2 3 4 6 اس کا اول نہیں آ سکتا. 2 3 4 اور 8 2 3 4 اور 8 اس کا اول نہیں آ سکتا، باقی ان کا اول آ سکتا ہے. یہ بالکل آسان ہے، اس کو آپ یاد کر لیں.